بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 35 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے نصب المضارع بعد فا، فعل مضارع کا منصوب ہونا فا کے بعد، اور یہ فائے سببیہ کہلاتا ہے۔ یعنی جملہ ہم بنائیں گے تو جملے کا جو پہلا جز ہے، یعنی فا سے پہلا جز، وہ سبب ہوتا ہے فا کے بعد والے جملے کے لیے، یعنی ان ما قبلها سبب فی حصول ما بعدها، ٹھیک ہے، یعنی پہلے سبب اور فا کے بعد والا اس کا نتیجہ مسبب ہوتا ہے۔ تو یہ مثالوں سے اچھی طرح سے واضح ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خامسا بعد فاء السببیہ، یعنی فا پانچواں حرف ہے جس کے بعد ان مقدرہ ہوگا، چاہے وہ وجوباً ہو یا جوازاً ہو، مختلف ہیں۔ بعض جیسا کہ لام تعلیل کے بعد ان مقدرہ جوازاً ہے، لام جحود کے بعد، او کے بعد یہ ان مقدرہ وجوباً ہے۔ تو اب یہاں پر بھی فا سببیہ کے بعد بھی ان مقدرہ وجوباً ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ الامثلہ، لم یسئ فیبغض، لم یسئ اگر وہ تکلیف نہیں دے گا، اگر وہ برائی نہیں کرے گا یا تکلیف نہیں دے گا، فیبغض تو اس سے بغض رکھا جائے گا۔ یعنی اگر ایک آدمی برائی نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا، تو اس کے ساتھ بغض نہیں کیا جاتا۔ اس کو لوگ چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ اس سے لوگ بغض کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ما قبل سبب ہے ما بعد کے لیے، اگر برائی کرے گا تو کیا ہوگا؟ لوگ اس سے بغض کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فا سببیہ ہے۔ یبغضا فعل مضارع منصوب ہے، کس نے نصب دیا؟ فا نے، فا سببیہ، فا نے بھی نہیں دیا۔ فا کے بعد ان مقدرہ وجوباً ہے، جو ہم 2 3 5 6 لیکچر سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ لم یسأل، ٹھیک ہے، اگر اس سے سوال نہیں ہوگا، فیجیبا تو وہ جواب، یعنی اگر سوال نہیں ہوگا تو جواب بھی نہیں ہوگا، اگر سوال ہوگا تو جواب بھی ہوگا۔ تو سوال کا ہونا سبب ہے جواب کے ہونے میں، تو یہ فا سببیہ کہلاتا ہے۔ اس طرح کی مثالوں میں جب بھی آپ فا استعمال کرتے ہیں تو فا سببیہ ہوگا، اور اس کے بعد فعل مضارع منصوب ہوگا۔ کوئی پوچھے کیوں منصوب ہے تو آپ بتائیں گے کہ فا کے بعد ان مقدرہ وجوباً ہے، ان نے فعل مضارع کو نصب دیا ہے۔ اصنع المعروف، اچھے کام کرو، فتنال الشکر، تو آپ کو کیا ملے گا؟ لوگ آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ یعنی لوگوں کے احسان مند شمار ہوں گے۔ اصنع المعروف، نیکی یا بھلائی کرو، فتنال تو آپ حاصل کریں گے شکر، لوگ آپ کو شکریہ ادا کریں گے۔ تو فتنال فعل مضارع منصوب، تو فا نے اس کو نصب دیا؟ نہیں، فا تو سببیہ ہے، وہ تو عمل نہیں کرتا۔ تو لابد ان ہناک حرف مقدر، وہ ان ہے جو فا کے بعد وجوبی طور پر مقدر ہے۔ رابعاً کن لین الجانبی، آپ ہو جائیں لین الجانبی، یعنی نرم مزاج، ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگوں سے میل جول رکھیں اور اپنے آپ کو نرم مزاج رکھیں۔ فتحب، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا لین ہونا، آپ کا نرم ہونا، یہ سبب ہے آپ کے محبوب ہونے میں۔ محبوب کیسے بنیں گے؟ آپ کو اپنے اخلاق اور اپنے مزاج کو اس میں نرمی لانی ہوگی۔ فتحب، اب فتحب فعل مضارع منصوب بفا السببیہ، ولیکن بعد فا سببیہ ان مقدرہ وجوباً۔ آئیے بحث سے بھی اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، انظر الافعال المضارعہ، افعال مضارعہ کو دیکھیے، یبغضا، یجیبا، تنالا و تحب۔ فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں، تجد آپ پائیں گے، کل منہا تمام افعال مسبوقاً کہ وہ مسبوق ہیں بفا، افعال سے پہلے فا ہے، تفید، اور یہ فا جو فائدہ دیتا ہے، ان ما قبلہا کہ اس کا ما قبل، فا کا ما قبل سبب ہے فی حصول ما بعد الفا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی سمجھا دیا۔ فالاساءۃ، اب پہلی مثال کو دیکھیں، لم یسئ فیبغض، فالاساءۃ یعنی برائی سے پیش آنا، تکلیف دینا کسی کو، برا سلوک کرنا کسی کے ساتھ، فی المثال الاولی پہلی مثال میں، سبب وہ سبب ہے فی البغض،
برائی کرو گے تو لوگ آپ کو مبغوض رکھیں گے، ناپسندیدہ رکھیں گے۔ والسؤال فی المثال الثانی، دوسری مثال کو دیکھیں، لم یسأل فیجیب، فی المثال الثانی سبب، سوال سبب ہے، فی الاجابہ آپ سوال کریں گے اور ہر سوال کے لیے جواب ہوا کرتا ہے۔ وَهَلُمَّ جَرَّ، اسی طرح آپ قیاس کریں، دیگر مثالوں کو بھی دیکھیں۔ من اجل ذالک، اسی لیے سمیت کہا جاتا ہے اور نام دیا گیا هذه الفاء، اس فا کو فاء السببیہ، کیونکہ یہ سبب ہے، ما قبل سبب ہے ما بعد کے وجود میں اور حصول میں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، آپ غور کریں، هذه الفاء فی التراکیب التي معنا، تمام ترکیبوں میں فا کو، فا پر غور کیجئے، وجدتها، پائیں گے مسبوقۃ بنفی، کبھی کبھار تو جملہ منفیہ ہوتا ہے، کما فی المثالین الاولین۔ المنفیہ کسے کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں منفیہ سے مراد لم، یہاں پر لم کا دخول ہے، یہاں پر بھی لم، اور آپ کو پتا ہے کہ لم جب کسی فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کے معنی کی نفی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہبت میں چلا گیا، اب میں کہوں لم اذهب میں نہیں گیا، اب جانے کی نفی ہو گئی۔ اکلت میں نے کھایا، لم اکل میں نے نہیں کھایا۔ نمت میں سو گیا تھا، لم انم میں نہیں سویا تھا۔ تو یہ فعل مضارع یا یہ جملہ منفیہ ہے، تو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دیکھیں گے پہلی دو مثالوں کو مسبوقۃ بنفی، نفی وہاں پر یعنی ادات من ادوات الجزم ہے یا لا نافیہ ہے فی المثال، او بطلب کما فی المثالین الاخرین، دوسری دو مثالوں میں طلب ہے یعنی امر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں کن لین الجانبی، ہو جاؤ آپ نرم مزاج، تو طلب ہے اس میں، طلب جس طرح ہم حکم دیتے ہیں اجلس بیٹھ جاؤ، تو اس میں طلب ہے یعنی بیٹھنے کو طلب کر رہے ہیں۔ تو دو مثالیں مسبوقہ بنفی ہیں، وہاں پر لم ہے، اور دو میں کیا ہے طلب ہے۔ تأمل بعد ذالک، اس کے بعد غور کیجئے، آخر الفعل المضارع بعد هذه الفاء، اس فا کے بعد فعل مضارع کے اخیر پر غور کریں، تجد ہوا پائیں گے منصوبا، ولکنک لیکن آپ لا ترى قبلہ، اس سے قبل آپ نہیں دیکھتے، اداتا ظاہرتا من ادوات النصب المعروفہ، لیکن فا سے پہلے یا فا بذات خود وہ ادات نصب نہیں ہے کہ اس سے نصب حاصل ہو۔ وَإِذَن، تو اسی لیے لابد ضروری ہے، ان یکون النصب بأن المحذوفہ، کہ ہم نے نصب کو محذوف مانا ان کے ذریعے سے، علی مثال ما کان فی المواضع المتقبلہ، جس طرح فی المواضع المتقدمہ ہم نے سابقہ دروس اور لیکچرز میں پڑھا ہے کہ ان مقدرہ ہوتا ہے، کبھی جوازن کبھی وجوبا، تو یہاں پر بھی ہم ان کو مانیں گے کہ یہ مقدرہ ہے اور یہی اثر انداز ہے۔ والحذف ہنا واجب ایضا، اور یہاں پر حذف بھی کرنا واجب ہے، کیونکہ فا کے بعد ان کو آپ نہیں لا سکتے۔ لأن النصب، کیونکہ نصب لا یظہر بعد هذه الفاء، کہ فا کے بعد ادات النصب ظاہر نہیں ہو سکتا، بحال من الاحوال، کسی بھی حال میں آپ اس کو نہیں ظاہر کر سکتے فا کے بعد جلدی سے یعنی مباشرتاً۔ القاعدہ ينصب الفعل المضارع، فعل مضارع منصوب ہوگا بأن مضمرة وجوبا، وجوبی طور پر، بعد فاء السببیۃ المسبوقہ، ایسا فاء سببیہ جو مسبوقہ ہو بنفی کبھی کبھی، او طلب کبھی کبھی، ٹھیک ہے، طلب ہو یعنی امر کا صیغہ ہو یا نفی ہو، تو اس وقت فاء سببیہ کے بعد ان مقدرہ ہوگا، وگرنہ نہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔